أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات مکرمات، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں،
اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان، اور اللہ تعالی جو کچھ میں سناواں قرآن و سنت دی ترجمانی کردیاں صحیح سنان دی اور سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمان۔ جمعۃ المبارک ادا وقت مختصر ہوندا ہے، تو چند ایک باتاں بڑیاں توجہ طلب ہوندیاں نے اور کامل توجہ اپنی کر کے انہاں نوں سماعت کرنا چاہیے ہے۔ پوری توجہ دے نال باتاں سننیاں اور پھر انہاں دے اندروں جو قابل اعتقاد باتاں نے عقیدے دیاں انہاں دے مطابق عقیدہ بنانا، جو احکام مسائل بیان ہوندے نے انہاں دے مطابق عمل کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڈی بخشش و نجات دے واسطے بہانے تلاش کیتے نے، اور ان بہانیاں دے اندروں ایک بہانہ ماہ سیام ماہ رمضان ہے۔ رمضان اللہ دا بڑا ہی معزز اور پیارا مہینہ ہے، اور رمضان یہ ساڈی طرف اللہ دا مہمان آندا ہے اور اسی یہ دے میزبان ہاں۔ اگر اسی اپنے مہمان دے نال اچھا برتاؤ کران گے، مہمان دی عزت کران گے، توقیر کران گے، تو مہمان ساڈے تے راضی ہوئے گا، اور او مہمان پھر واپس جا کے ساڈے بارے اچھے کلمے کہے گا، اچھے لفظاں نال سانو یاد کرے گا، اچھے لفظاں دے نال ساڈا تعارف کرائے گا۔ یعنی ہی اسی طرح رمضان اللہ دی طرفوں مہمان ہے، اگر اسی دا صحیح معنی اندر احترام کران گے، اے دے روزے رکھاں گے، سحریاں افطاریاں قیام اللیل صدقہ خیرات نیکی بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے نال خیر خواہی کران گے، رمضان دا حیا کردیاں ہویاں، تو اے رمضان کل قیامت دے دن ساڈے واسطے اللہ دے حضور سفارشی بنے گا، اور اللہ دے کھاں اے جا کے ساڈیاں تعریفاں کردا ہے، اور قیامت دے دن بھی اے جڑا کہ سانو فراموش نہیں کرے گا، بلکہ اللہ دے حضور ساڈی حمایت کرے گا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن بندے دے حق دے اندر قیامت دے دن گواہی دین گے۔ جنہاں نے روزے دا احترام کیتا ہے، رمضان دا احترام کیتا ہے، اللہ دے ہاں انہاں دی حمایت کرے گا۔ اور رمضان رمض دے اندروں ہے، رمض دا معنی ہے جلانا۔ رمضان نو رمضان اس واسطے کہا جاندہ ہے کہ اے دے رکھن دے نال اللہ بندے دے گناہاں نو جلا کے راہ کر دیندے نے، یعنی انسان دے گناہ جڑے نے وہ صاف ہو جاندے نے۔ رمضان دے مہینے دا احترام کرنا اہل ایمان اتے فرض اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نو اہل ایمان دے اتے فرض قرار دیتا ہے، اور اللہ پاک نے اے رمضان بڑا محبوب مہینہ اپنے محبوب امت نو اللہ نے عطا کیتا ہے۔ پہلیاں امتاں نو اللہ نے شرف نہیں بخشیا، جیڑا شرف اللہ نے اس امت محمدیہ نو اللہ نے بخشیا ہے۔ پہلیاں امتاں اندر روزے ہے سن،
لیکن اس طرح نہیں سن جس طرح ساڈے تے اللہ نے فرض کیتے نے. ساڈی اللہ نے بہت زیادہ رعایت فرمائی ہے. یہ جڑا روزہ دا مہینہ نا رمضان ماہ سیام ہے، ماہ غفران ہے، 12 مہینیاں دے اندروں ایک مہینہ ہے، باقی 11 ماہ نے. تو 11 ماہ اور 12واں اے دی مثال سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام اور انہاں دے بھائیاں دی طرح ہے کہ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام انہاں دے بارے دے اندر عزیز مصر نے جس وقت یہ جملہ کیا کہ اے جڑا بچہ ملیا ہے انہوں قتل نہیں کرنا، انہوں ضائع نہیں کرنا، اور اے سانو فائدہ دے گا. اللہ اللہ. اور فرمایا لا تقتلو، انہوں قتل نہ کرے آجے اور نہ انہوں ضائع کرے آجے. یہ ساڈے واسطے فائدہ مند ہوئے گا. تو اس طرح رمضان یہ مہینے دے بارے دے اندر بھی اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اس نو ضائع نہ کرے آجے. یہ احترام کرنا یہ تانوں فائدہ دے گا، اور فائدہ بے شمار ہے، کوئی تھوڑا فائدہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھی چیز اپنے بندیاں تے فرض کیتی ہے او دے فرض کرن دیاں حکمتاں بہت زیادہ نے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، میں تواڈے تے لکھ دیتے نے، فرض کر دیتے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تے پہلے لوگاں تے میں فرض کیتے. کی لکھ دیتے نے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تواڈے اتے روزے رکھنا میں فرض کر دیتا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک نے جڑا بھی حکم نازل کیتا نا، اللہ تعالیٰ نے اس حکم نوں آسان کرنے واسطے سانوں پہلے لوگاں دیا مثالاں جڑیاں نے وہ بیان کیتیاں نے. اللہ پاک فرماندے نے ایسا نہ سمجھا جے کہ روزے جڑے نے بڑے گراں نے، بڑے وزنی نے، بڑے بھارے نے، بڑے مشکل نے. عام حالت دے اندر صبح تو لے کے فجر تو لے کے شام تک بندہ بھکھا پیاسا رہے، ایک معنی رکھدا ہے. بندے نو یہ پیریڈ بڑا مشکل نظر آوندا ہے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا، تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی میں لکھے فرض کیتے روزے. انہاں نو دیکھو ذرا، تواڈے روزے انہاں دے روزیاں دی نسبتاً کچھ بھی نہیں ہے. انہاں دے روزے 8 پہرے روزے، 24 گھنٹیاں دا روزہ. ساڈا روزہ 14-15 گھنٹیاں دا روزہ ہے، 16 گھنٹے لگا لو. سخت گرمی دا روزہ 16 گھنٹیاں دا. تو ہن تے رب دی رحمت سردی دے روزے، اور کیا بات ہے، اللہ اللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا پہلے لوگاں نو دیکھو، وہ بھی تے یہ مشقت جھیل چکے نے. انہاں دے روزے تواڈے روزیاں دی نسبتاً زیادہ سخت. انہاں دے روزے تے انج دے روزے بھی نے، او دے اندر روزہ رکھ کے کسے نال کھم کلام نہیں ہونا. اللہ اللہ. عیسائیاں دا روزہ ویکھ لو، 8 پہرا روزہ ہے، اور جڑا روزے رکھدے نے کسے نال گل ہی نہیں کردے. انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. جناب مریم صدیقہ فرمادیاں نے میں روزہ رکھیا ہے اور میں روزے دا اعتقاد ہے کسے نال گل نہیں کرنی. انج تے سانوں بھی چاہیے سی انج دی روزہ، کیوں جی بھائی سہیل صاحب؟
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਵਾ ਗੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਚੁਗਲਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ। اللہ پاک نے ساڈے تے رحمتاں کیتیاں نے، لیکن نال ایک حکم دیتا ہے۔ سونے محبوب فرماندے نے، آپ فرماندے نے مَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ فرمایا جڑا بندہ روزہ تے رکھدا ہے لیکن اپنی زبان تے کنٹرول نہیں کردا، فضول گوئیاں تو بعد نہیں ہوندا، لغویات تو بعد نہیں ہوندا، چغل خوری تو بعد نہیں ہوندا، غیبتاں تو بعد نہیں ہوندا، گالم گلوچ تو بعد نہیں ہوندا، برے کم کرن تو بعد نہیں ہوندا۔ فرمایا اللہ نو اے دے روزے دی کوئی ضرورت نہیں۔ مَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، قول الزور دے بارے اللہ محدثین لکھ دینے، علماء نے بعد لکھیے تو مراد قول زور تو مراد اللہ غلط قسم دیاں باتاں جڑیاں زبان تو نکالیاں جاندیاں، کسے نو گالیاں دینا، کسے تے ایویں جڑا کہ الزام تراشیاں کرنا، کسے نو اللہ دی غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ اللہ اس مراد جھوٹی قسم اٹھانا، روزے دی حالت دے اندر جھوٹ بول کے سودا فروخت کرنا، بڑا ہی اللہ مشکل معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اے روزے جڑے نے ساڈے تے فرض کیتے نے، روزے دے پورے تقاضیاں نو نبھانا، اے دا نام روزہ ہے۔ اے دا نام روزہ نہیں کہ صرف بندہ کھان پین تو رکھ جائے، صبح تو لے کے شام تک کھائے پیے نہ، باقی سب کم کری جائے، ہیرا پھیری کری جائے، چوری چکاری کری جائے، غیبتہ کری جائے، اور اپنی نظر دی حفاظت نہ کرے، اپنی نظریں سارا دن گندیاں کردا رہے، سارا دن ڈرامے دیکھے، فلماں دیکھے، نیٹ دیکھے، غیر محرمات دی طرف جڑا التفات کرے انہاں نوں بار بار دیکھے۔ کئی بندے روزہ رکھ کے نا بازاراں چ بہ جاندے نے، جا کے بازاروں لنگدیاں بیبیاں نوں تاکدے رہندے نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں حرام قرار دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا نظر فجاعت تہاڈی جڑا تہاڈی چھوٹ ہے، پہلی نظر پہ جائے کسی عورت تے تو او دی رخصت ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ آکھے چلو مولوی صاحب نے آہ دیتا ہے، حدیث سنا دیتی ہے، پہلی نظر بندہ رج کے ویکھ لے، نہیں، ایک نظر پوے کہ عورت دوبارہ او دی طرف نہیں دیکھنا۔ اللہ تو فرمایا روزہ اے دا نا ہے، فرماندے نے اکھی روزہ کنی روزہ، اے روزہ ویکھو کیڑی کیڑی شاید رکھنا ہے، اینا چیزاں دا راں روزہ ہے۔ اگر اسی اے دے مطابق روزہ رکھاں گے نا تو پھر اللہ دی رحمت دے نال ساڈا روزہ اللہ دے ہاں ایک معنی رکھدا ہے۔ فرماندے نے اکھی روزہ کنی روزہ، روزہ مکھ زبانوں، ہتھی روزہ پیری روزہ، روزہ دلوں بجانوں، تن دا روزہ من دا روزہ، تے روزہ سارے دم دا۔ ایسے روزے داراں اتے وسے می کرم دا۔ روزہ رکھنا ہے تے اپنے آپ نو کنج کے رکھو، حفاظت کرو اپنی زبان دی، اپنے کناں دی، اپنی اکھاں دی، اپنے ہتھاں دی، اپنے پیراں دی، اپنے دل دی، سارے اعضاء دی حفاظت کرو۔ کوئی غصہ آئے کسے تے فوراً اپنے ضمیر نو جڑا ہے ضمیر تو ملامت کرو، دی آواز سنو، ضمیر ضرور سانو کہندا ہے۔ روزے دی حالت دے اندر بندہ کسے نو گال کڈ لگدا ہے تے روزے دا اپنا ضمیر بول کے کہندا ہو پا جی خیال رکھیا جے، روزہ رکھیا ہے۔
کسے دی غیبت کرن لگیا فوراً ضمیر ملامت کرے گا، پاجی روزے دا خیال رکھیا جے، غلط کام کرن لگیا جے تیرا ضمیر تینوں روکے تو سمجھ لے تیرے اندر ایمان ہے، تے جے ضمیر ہی مردہ ہو جائے تو پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جدو تیرے اندر ضمیر ہی ختم ہو جائے، بے ضمیرہ ہو جائے، پھر تیرا جو چیز چاہے کر، پھر تو کوئی گل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے روزہ جڑا ہے نا، ایک کوئی معمولی عبادت نہیں، بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے روزہ رکھو کما کتب علی الذین من قبلکم، اے دا فائدہ کیے، فرمایا لعلکم تتقون، پھر تسی متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، پاک صاف ہو جاؤ گے۔ روزے دی حالت دے اندر جیڑی پابندی کر دیو، روزہ تواڈی ٹریننگ چاہتا ہے، اے روزہ سمجھو کہ اے رمضان بہترین ٹریننگ دا مہینہ ہے، یہ دے اندر بندہ اپنے اعضاء تے کنٹرول کرے، اپنی زبان تو غلط بولے نا، اپنی آنکھاں تو غلط دیکھے نا، اپنے کناں نال غلط سنے نا، اور اپنے ہاتھ نال کسی نو تکلیف نہ دے، یہ نال ڈنڈی نہ مارے، کم نہ تولے، یہ نال کسی نال زیادتی نہ کرے، اور پاؤں دے نال غلط رستے تے نہ چلے۔ اللہ اللہ، تو یہ ساریاں پابندیاں روزے دی حالت دے اندر اگر کران گے تو پھر بندہ کی ہوئے گا، بندہ متقی بن جائے گا۔ اور متقی دے واسطے اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، اللہ فرماندے نے متقین دے واسطے، انہاں دے واسطے ہی کامیابی ہے، اے متقین ہی کامیاب لوگ نے۔ فرمایا انہاں واسطے جنتاں نے، ان المتقین فی جنات ونہر، اللہ کے دن واسطے نعمتاں والیاں جنتاں میں تیار کیتی ہیں، کنہاں واسطے؟ متقین دے واسطے۔ اللہ اللہ، تو متقی لوگ جڑے نے، بچن والے لوگ نے، انہاں دے واسطے اللہ دے انعامات نے، رب دیاں نعمتاں نے، رب دیاں جنتاں نے، رب دی طرفوں انعامات نے۔ تو روزے دا مقصد ہے تقوی، روزے دا فلسفہ ہے تقوی۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا قرب دلان والا عمل ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ایام معدودات، اے چند گنتی دے دن نے، ہے تو مہینہ پورا ہے لیکن اللہ پاک گنتی دے چند دن نے، یہ نہ سمجھائے مہینہ، مہینہ تو لمبا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا چند گنتی دے دن نے، ایام معدودات، اللہ کے دن چند گنے چنے دن نے، بڑی تیزی دے نال مہینہ گزردا ہے، بڑی تیزی دے نال لنگدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، رمضان پیارا آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اج رات جڑا ہے نا وہ یکم رمضان ہوئے، یعنی رات نو پہلے روزے دی تیاری نماز تراویح جڑی وہ پڑھی جائے، کیونکہ چند اتے منحصر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے چند اور سورج دا۔ اللہ پاک فرماندے نے ان الشمس والقمر، سورج تے چند جڑے نے کیا فرمایا میریاں قدرت دیاں نشانیاں نے۔ اللہ فرماندے انہاں نوں میں گھٹاندا وداندا رہنا، یہ میرے اختیار دے اندر ہے۔ کدی مہینہ 29 دا، کدی 30 دا، اسلامی مہینہ چند دا مہینہ جڑا ہے، چاند یا 29 دا یا 30 دا ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے روزہ جڑا چند ویکھ کے رکھو، یعنی شعبان دی 29 تاریخ تے چند دیکھو، اگر تانوں چند نظر آئے تو فرمایا روزہ رکھنا شروع کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چند تواڈے تے تانوں نظر نہیں آیا،
اللہ اللہ مطلع صاف نہیں یا دیکھن دے باوجود چند طلوع نہیں ہویا تو فرمایا فَتَكْمِلُ الْعِدَّةَ پھر گنتی پوری کرو. کیڑی گنتی ہے؟ فرمایا ثلاثین 30 دن پورے کر لو. یہ ہر سال رولا رہندا ہے اے جی رویت حلال کمیٹی والے جڑے ایک روزہ کھا گئے، ہر سال رولا رہندا ہے. تو یہ رولا شریعت نے ختم کیتا ہے. فرمایا اگر تواڈے تے چن 29 دا طلوع نہیں ہویا، مطلع صاف نہیں، ابر صاف نہیں، تو یا چن جڑا طلوع نہیں ہویا تو فرمایا 30 پورے کر لو، شعبان 30 دن پورے کر لو. تو اگر چاند نظر آ جائے، کیونکہ بسا اوقات مہینہ 29 دن دا ہوندا ہے، 28 دا نہیں، 31 دا نہیں ہے، تو پھر فرمایا وَأَفْطِرُوا اور روزہ چھوڑو کدوں؟ فرمایا لِرُؤْيَتِهِ جدوں اگے شوال دا چن ویکھو. شوال دا چن نظر آ گیا ہے 29 نو رمضان نو یا 30 نو، 29 نو چن نظر آ گیا ہے تو ٹھیک ہے عید کر لو، اگر نہیں آیا تو فرمایا پھر 30 روزے پورے کر لو. بہرحال اتنی بڑی ذمہ داری ہے، کوئی معمولی نہیں سی آرام نال بیٹھ گل کر چھڑنے. جیڑی رویت حلال کمیٹی ہے انہاں کول ذرائع نے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی دے ذریعے او پتہ پورا لگا کے پورا حساب دس دیندے نے کہ چاند دی پیدائش کدوں ہو رہی ہے، کدوں تک مکمل ہوئے گی، کدوں تک جڑا کہ او پورا چاند ہوئے گا. ذمہ داری ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پوریاں انہوں نے تنخواہ دیتیاں جاندیاں نے، اور جدید ترین ایک اگر یہ نظام خراب ہو جائے تو پھر ملک دا نظام ہی خراب ہو جائے. بہرحال ہو سکتا ہے آج چاند طلوع ہو جائے رمضان دا، تو رمضان دی پہلی شروع ہو جائے گی. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام آپ دے ذریعے دنال سانو یہ شریعت سمجھائیے، اور نبی علیہ السلام چند دیکھن دا بڑا اہتمام فرمایا کر دے. جدو آپ نو چند نظر آ جاندہ تو آپ خوش ہو جاندے اور دعا کر دے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. بالامن و بالیمن دونوں طرح ہیں، والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. یہ دعا پڑھیا کر دے اللہم اہلہ علینا، اللہ اس چاند نو جڑا نئے ماہ دا ساڑھے تے طلوع ہویا نا، انہوں امن و سلامتی والا بنا دے، اور اے چاند تو سلامتی والا ساڑھے واسطے ظاہر ہو جا. سلامتی والا چاند بن ساڑھے واسطے. دعا کرے اگر اسی دعا کوئی نہیں کر دے. اساں بھی مولویاں دے سٹ دیتی یہ بات کہ ساڑھے مولوی بات سب کوئی کرن، انہاں دا کیتے ہی سانو مل جائے بڑی بات ہے. کچھ آپ بھی کرے ہو، سونے محبوب دی سنت ہے. چاند نیا دیکھ کے آپ علیہ السلام دعا کیا کر دے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. چاند نو مخاطب ہو گیا، فرما دے اے چاند تیرا تے میرا رب اللہ ہے، ربی میرا رب و ربک اللہ، اور تیرا رب او اللہ ہے. تو اپنی مرضی نال طلوع نہیں ہویا. چاند اور سورج رب دی مخلوق نے، اس وقت تک طلوع نہیں ہوندے، اس وقت تک غروب نہیں ہوندے جب تک اللہ انہاں نو حکم نہ دے. حدیث پاک اندر موجود ہے کہ سورج جدوں بھی طلوع ہوندا ہے پہلے رب دے سامنے سجدہ ریز ہوندا ہے، اللہ انہوں اجازت اللہ کو مانگدا ہے، اللہ اجازت دیندے نے، پھر وہ طلوع ہوندا ہے. اللہ اللہ وہی تے دے نے آپ ہی چن ڈوب داتے آپ ہی چن ٹور دا. یہ ایویں عظیم فضول گلاں لوکاں بنا دیتیاں نے. کوئی رب دی مخلوق دے اندروں اختیار نہیں رکھدا، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی زادہ ہے، نہ کوئی ولی زادہ ہے، نہ کوئی کتب ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی ابدال ہے، کوئی بھی نہیں. یہ اختیار اللہ نے کسے نو نہیں دیتا. اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ایک ساری جڑا کہ بات ہے، اور اختیار اللہ دے کول ہے. اللہ چند نظر آ گیا، تیاری کرو، پہلے روزے دی تیاری کرو. او دے واسطے کی ہے؟ او دے واسطے وے عشاء دی نماز پڑھو اور نماز تراویح ادا کرو. قیام اللیل بڑا فائدہ ہے دا.
اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر علیہ السلام بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماندے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیڑا کوئی ایمان اور ثواب دی نیت دے نال رمضان دیاں راتاں دا قیام کر لے گا، اللہ او دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دین گے۔ ائی تے تھکے رہنے ہاں، ہوئلے حجتاں بہانے، مولوی صاحب ٹلے ہاں، بیمار ہو گئے ہاں جی، تراویح تو بغیر روزہ ہو جائے گا۔ اللہ دے بندیو 11 مہینے رب تانوں تھوڑا جڑا کہ آرام کراندے نے، ایک مہینہ ہی اللہ دی من لو یار، اللہ دے رسول دی تابعداری کر لو، پھر فائدہ اپنا ہے۔ اللہ کہتے میرا کوئی فائدہ نہیں، ساری کائنات مل کے متقی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، نیک ہو جائے، اللہ کہتے ہیں میرا کوئی فائدہ نہیں۔ ساری کائنات بد ہو جائے، بری ہو جائے، اللہ کہتے ہیں میرا کوئی نقصان نہیں، فائدہ بھی تہاڈا نقصان بھی تہاڈا ہے۔ جے فائدہ کرو گے تو فائدہ ملے گا، جے نقصان کرو تو سزا ملے گی۔ مگر اللہ پاک نے ساڑھے واسطے بہانے تلاشے نے، انہاں دے اندر بھی بہانہ ہے، کڈی عظیم گل ہے اور سونے محبوب دی بات ہے۔ آپ فرماندے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیڑا راتاں دا قیام کرے گا اللہ او دے زندگی دے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور راتاں دا قیام بڑی عظیم عبادت ہے، رات دا قیام بڑی لذت والی چیز ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں دے بڑے فائدے نے۔ یہ نال کی ہوگا؟ تواڈے گناہ معاف ہون گے، تواڈے رزق کی برکت ہوئے گی، اللہ تواڈے تے راضی ہون گے، اور رب تعالیٰ تواڈے تے انعامات دی بارش برسا دین گے۔ اے وقت عشاء دی نماز فرض تو لے کے طلوع فجر تک رات دے جڑے مرضی حصے چ پڑھ لو۔ کئی جگہ کئی مساجد دے اندر لوگ جڑے نا 12 بجے تو بعد نماز تراویح پڑھتے ہیں، وہ بڑی اچھی گل ہے، اللہ اکبر۔ کئی مساجد دے اندر عشاء دی نماز دے نال پڑھی جاندی ہے، پڑھ لو، اچھی بات ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ امام دے نال مل کے قیام کرے گا یہاں تک کہ حتیٰ ینصرف الامام کے امام قیام چھڑا دے، امام دے قیام چھڑان تک امام دے نال رہے، فرمایا جا کے سو جاندا ہے، اللہ انہوں ادھی رات جتنا اجر عطا کر دینے، ادھی رات انج جویں انہیں اللہ دی کھلو کے بندگی کیتی ہے۔ تو فرمایا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے، آپ فرماتے نے علیکم بقیام اللیل، فرمایا رات دا قیام لازم کرو، فَإِنَّهُ دَابَ الصَّالِحِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تواڈے تو پہلے نیک لوگاں دا اے عمل رہا ہے۔ اللہ 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 امام اللہ بڑے پیارے امام عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جدو رحلت فرما گئے، فوت ہو گئے نے، انہاں دے گوانڈ دے اندروں مانو تی پوچھ دی اماں جی جدوں دے امام صاحب دنیا تو چلے گئے نے، انہاں دے چھت دے اوپر، انہاں دی چھت دے اتے ایک ستون کھڑا رہندا سی، چن دی روشنی نال او دا سایہ ساڈے گھر دے اندر آوندا سی۔ اما جان اج او جدوں دے امام صاحب فوت ہو گئے نے، لگدا ہے انعام سایہ نے او ستون ہی گرا دتا ہے۔ تے ماں اگوں اپنی بیٹی نو جواب کی دیندی ہے، نی کملیتی ہے، او ستون نہیں سی، او تے امام پاک سن۔ رات نو اللہ دی بارگاہ دے اندر اینا لمبا قیام کر دے، کھلوتے کھلوتے پاؤں متورم ہو جاندے، اور اونا دا سایہ ساڑھے گھر دے اندر چن دی روشنی دی وجہ تو پیا کردہ سی۔ او کوئی ستون نہیں سی، او وقت دے امام سن، امام عمر بن عبدالعزیز جنہاں نو عمر ثانی کہا جاندہ ہے۔
عمر بن عبد العزیز وہ شخصیت ہے جنہ دے بارے دے اندر لکھیا گیا ہے کہ انہاں دے دور دے اندر ایک گھاٹ تو ایک تالاب تو بگیاڑ اور بکری مل کے پانی پیندے ہوندے سن. ایک دن حملہ کر دیتا بگیاڑ تے بکری دے اتے تے ہلچل مچ گئی. لوگ کہنے لگے غضب ہو گیا. لوگاں رونا شروع کر دیتا. کہنے لگے کی ہویا ہے؟ آندے رہے آج عمر بن عبد العزیز نہیں رہے. کوئی خبر رساں نہیں, کوئی فون وائرل دا سسٹم نہیں. دور دراز دے علاقے دے اندر یہ واقعہ ہویا ہے اور اتھوں دے لوگاں نے یہ سمجھے ہے کہ اج یہ جڑا ماجرا ہویا نا یہ اس بات دی دلیل ہے کہ اج عمر بن عبد العزیز دنیا تے نہیں رہے. تاں بگیاڑ نے جرت کی تھی یہ بکری دے اتے حملہ کرن دی. اور واقعہ تو انج ہویا ہے. پتہ چلیا کہ واقعی عمر بن عبد العزیز اللہ نو پیارے ہو گئے نے. اللہ کتھوں لے آئیے ہو جے عظیم لوگ. بہرحال اللہ نے سانو حکم دیتا ہے سونے محبوب دے ذریعے نال کہ اسی نیک لوگاں دے نقش قدم تے چلیے. کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے کہ میں راضی ہوں انہاں لوگاں دے. کیڑے لوگ؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں رب اے میرے تے راضی تے میں انہاں تے راضی ہاں. والذین اتبعوہ بإحسان. اور اللہ کہندے نے میں انہاں لوگاں تے بھی راضی ہاں جنہاں لوگاں نے انہاں نیکاں دی پیروی کیتی, انہاں نقش قدم تے چلے نے. اللہ اللہ کیا بات ہے. آج ساڑھے اندر دنیا دی حوث نہیں ہو گئی ہے. اسی دنیا دی حوث تو نکل دے نہیں, رب دی طرف ساڑھا دھیان ہی کوئی نہیں آیا. وہ عظیم لوگ سن جنہ دا مطمع نظر دنیا نہیں سی, جنہ دا مطمع نظر آخرت سی. اور اللہ دی قسم ہے وقت دے عظیم لوگ سن. اونا دنیا دی دولت نو اپنے پاؤں دی نوک تال سمجھ گیا, ٹھکرا دیتا ہے. رب دی طرف دھیان کیتا ہے, دنیا انہاں دے پیچھے لگ گئی ہے. اسی رب نو چھوڑے ہیں تے دنیا دے پیچھے بھجنے ہیں, ذلیل ہونے ہیں. معمولی دیہڑی کرنے والے بندے بھی جڑے بھی روزے نہیں رکھتے. انہاں دا بھی ذہن ہے کہ جے روزہ رکھیا تے دیہڑی نہ کیتی تے بھکھے مر جاؤں گے. پہلے تو پلاننگ کرو. میں ہر سال یہ تانوں دعوت دینا, ہر سال کہنا پہلے تو پلاننگ کرو یار. اپنی 11 مہینے ایک کمیٹی پا دے رمضان واسطے, اور وہ رمضان دی ایک کمیٹی رمضان تو پہلے لو اور پورے مہینے دا راشن گھر جمع کرو. پورا مہینہ کچھ نہ کرو, کہو اساں آرام نال بیٹھ کے کھانا ہے, اساں روزے رکھنے نے. جاؤ اے میرے کلیے تے ایک وری عمل کر کے ویکھو, جے رب تانوں برکتاں نہ دے تے پھر آ کے مینوں پھڑ لیا جے. ساڈا ایمان ہی نہیں بندا, ساڈا ایمان ہی نہیں بندا. اسی آنے جے اسی روزہ رکھا دے, اور یقین کرو اللہ دی قسم ہے کئی بندیاں نوں آکھیے نا روزہ رکھیا, مولوی صاحب بھکھیا مرنا ہے, روزہ رکھیے کہ بالا نے پیٹ پالیے. اور ظالموں کوئی رب دے ہاں بھی تسا پیش ہونا ہے کہ دنیا چ چمڑ کے رہنا جے. ہائے ہائے. امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نیک وقت دے امام اور سلطنت دا بادشاہ, 60 مربع میل پوری دنیا, ادھی دنیا تے حکمرانی اس وقت دی. اور یہ کیا کر دے کہ ساڑی اینی کو سلطنت ہے کہ جتھے بھی آسمان دا بادل بارش برساندہ ہے یہ فخر کر دے کہ ساڑی ہوئی زمین ہے. یعنی اینی زمین دے مالک ہون دے باوجود اللہ اللہ لوگ انہاں دی عزت کر دے, احترام کر دے, کیونکہ وقت دے شہنشاہ سن, بادشاہ سن. امام صاحب دے بیٹے جوان ہوئے, اے اللہ اکبر اللہ. امام دے بیٹے دے واسطے وقت دے حاکم نے اپنی بیٹی دے رشتے دا مطالبہ کیتا ہے, رشتہ بھیجے ہے اپنے بیٹے واسطے. امام صاحب دی بیٹی معاذ اللہ, اللہ اکبر, تھوڑا جا صاحب ہو گیا کہنا بیٹی سی, بیٹا کہہ دیتا ہے.
اللہ پاک اپنی رحمت فرمان امام صاحب دی بیٹی ہے اور وقت دے حکمران اے دا بیٹا ہے. کہنے لگے یار کڈا شرف ہوئے گا کہ میرے گھر دے اندر امام صاحب دی بیٹی آ جائے. لوگ ادوں علماء دی عزت کرتے سن، احترام کرتے سن، حیا کرتے سن، اپنے ماتھے دا جھومر سمجھتے سن کہ یار ساڈے امام نے. اور میں یقینی بات ہے چند دن ایک ویڈیو ویکھیے سعودی ادھر امام کعبہ دی کہ انج آ رہے نے انہاں دے نال شرطے پولیس بڑا پروٹوکول اور انج اج بھی انج ہی ہے. تو امام صاحب بڑے انج ماشاءاللہ بڑی عزت دے نال انہوں لیا رہے نے اندر نماز واسطے. اندر داخل ہوئے دروازے تو لوگ اگے دوڑن ڈے نے کہ امام صاحب نال سی جڑا نا مسافر کریے. ایک چھوٹا جا بچہ اگے دوڑیا گیا ہے، پولیس والے تریاری پیچھے کیتا. امام صاحب دی نظر پہ گئی، امام صاحب روک کے کہنے لگے آگے آ بیٹا تال آگے آؤ. بچہ آگے آیا اور شرطے نے پھر روکنا چاہنا پیچھے ہٹ جا. اگے آیا امام صاحب نے وہ دن آیا سلام لیا. کمال دی بات ہے اس طرح دا پروٹوکول امامہ دا جتھے ہوئے اتھے رب دی رحمت کیوں نہ اترے. اسی جڑے امام دے پیچھے نماز پڑھنے باہر جا کے وہ دے خلاف ہی گلاں باتاں. ساڈے کولو ساڈے امام محفوظ نہیں، بڑی معذرت نال تکلیف ہے میں سننا باتاں تاں دے ساڈے تے رب رحمت نہیں کر دے. اسی باہر بیٹھے ہوئیے خاص کر کے پوریاں تے بیٹھے ہوئیے فوتگی ہوئی ہوئے اتھے بیٹھے ہوئیے تے اسی پھر جو جاندیاں باتاں اپنے امامہ دے خلاف. اللہ اللہ بادشاہ نے پیغام بھیجیا امام صاحب نے انکار کر دیتا. لوگ پریشان ہلچل مچ گئی. کہنے لگے امام صاحب کتے ویکھو ذرا کنہاں نو رشتے دا انکار کرن رہے ہو. فرماندے نے میں اپنی بیٹی دا نکاح نہیں کرنا، جا کے وقت دے حکمران حاکم انہاں نو جا کے کہہ دو. اللہ اللہ گئے جا کے کہنے لگے امام صاحب سوچ لے آجے جواب کنوں دے رہے ہو. فرماندے نے آ کے کہہ دو معذرت کرو میں اپنی بیٹی دا رشتہ انہاں نال نہیں کر سکتا. گئے جا کے کہ وقت دا حکمران جدو اے بات سنیے کہ امام صاحب نے میرے بیٹے دے واسطے رشتہ جڑا ہے طلب کیتا ہے میں وہ تو انکار کر دیتا ہے. بڑی تکلیف ہوئی ہے لیکن اپنے آپ نو سنبھالے آ کے شاید میں اس قابل ہی نہیں کہ امام صاحب دی بیٹی جیڑی ہو میری بیٹی بنے، میرے بیٹے دی بیوی بنے، میری بہو بنے. اللہ اللہ اللہ. ادھر لوگاں نے امام صاحب دے کول جا کے پوچھا امام صاحب وجہ کی ہے؟ اج کل تے لوگ اے معاملہ رشک کر دینے کہ یار میری تھی جڑی ہے اچھے گھرانے دی بہو بنے، اچھا کھائے گی، اچھا پائے گی، اچھی لائف بنے گی، اچھا جڑا کہ او دا وقت گزرے گا. اللہ اللہ کہ ساڑھے گاڑے تواڈے ورگے ہوندے تے آکھنا ہی شکر ہے یا اللہ رشتہ چنگا آیا ہے. معیار دین نو بناؤ پھر دیکھو اللہ کس طرح اپنی رحمتاں کردہ ہے. لوگا پوچھیا امام صاحب کہنے لگے میں پتہ کیوں انکار کیتا ہے. او دی وجہ ہے کہ میری بیٹی جڑی ہے نا انہوں میں عادی بنایا ہے کہ وہ رات تہجد پڑھ دیئے. او دی رات ساری بستر تے نہیں بسر ہوندی بلکہ رات نو اٹھ کے رب دے سامنے روندی ہے اور اللہ دے سامنے قیام کر دیئے. میں نہیں چاہتا کہ بادشاہ دے شہزادے دے محلہ دے نرم گرم بستر جڑے نے میری بیٹی دی اے عبادت جڑی ہے اے نو چھڑا دین. جنہ یہ سوال پوچھے نا وہ رون لگ پے کہ یار کیڑی پیاری سوچ ہے امام صاحب دی. وہ آندے نے میں اپنی بیٹی نو رکھا سکا کھوایا ہے لیکن اپنی بیٹی نو میں اللہ دی عبادت دا پابند بنایا ہے. کیونکہ مینوں پتہ ہے کہ جدو بندے نو آرائش مل دیئے، زبائش مل دیئے، دنیا دا مال مل دے، خزانے مل دے نے، دولتہ مل دیاں نے، نرم گرم بستر مل دے نے، پھر لوگ جڑا رب دی عبادت تو منحرف ہو جاندے نے. اللہ ماشاءاللہ آنے آنا 4 پیسے کی آئے نے بندے دی واہی بگڑ گئی ہے.
روپیے آن تے رب دے محبوب بنو، چوکھے بنو۔ اللہ فرماندے نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے لوگو جے رب نے تواڈے تے نعمتاں کیتیاں نے، رب دیاں نعمتاں دا پرچار کرو، رب دے شکر گزار بنو۔ کنے بندے نے جڑے میں تانوں گنا سکنا انگلیاں دے اتے، نام مینوں یاد نے، تانوں بھی پتہ ہے، کوئی تسی نہ سنجاکھے ہو نہ تسی کنوں بہرے ہو، سب پتہ ہے کہ جڑے مسجداں دے اتے سجدے کردے سن، لمبے لمبے روندے سن، ساڈے نال مل کے کہ اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دے، ساڈے کولوں تاک راتاں وچ دعاواں کرواندے، قاری صاحب دعا کرو کم نہیں بنتا، کم بن جائے۔ اللہ نے کم حالات بدلے نے، اللہ دی قسم مسجد دے مسلے ہی چھڈ گئے نے، اور رب دیاں مسیتیں ہی چھڈ گئے نے۔ انج دے نہ بنو، انج دے بنو کہ رب ساڈے تے مہربان ہوئے۔ اور یہ رمضان بہترین جڑا کہ ساڈی ٹریننگ دا مہینہ ہے، جڑا کہ تشریف لے آ رہا ہے، دی قدر کرو۔ اللہ اللہ فرماندے نے ایک واری رب پھر ہویا مہربان، ایک واری رب پھر ہویا مہربان، لیکن ویداں آیا ماہ رمضان۔ اللہ پاک دی قسم ہے، ذرا اللہ واسطے ایک سیکنڈ 2 منٹ جڑا 2 سیکنڈ اپنے گریبان جھاکو تے ویکھو، نظر مارو پچھلے رمضان ساڈے نال جڑے سحریاں افطاریاں کردے کتھے گئے نے؟ اساں بھی ٹر جانا یار، کوئی دنیا تے نہیں رہنا، کوئی پکا نا نہیں ساڈا لگا، کسے دا نہیں لگا، کچھ اللہ واسطے تیاری کر لو، ہو سکتا ہے اے رمضان میرا اور تہاڈا آخری ہوئے۔ وہ پتہ ہے زندگی دا کتھے چلے گئے بڑے بڑے عظیم، اور اج بھی اللہ دی قسم ہے وہ یاد نے لوگ جڑے اللہ دے گھر ساڈے نال رونقاں بنے سن رمضان دے اندر، اج وہ دنیا تے نہیں ہے۔ ایک واری پھر رب ہویا مہربان، لیکن ویداں آیا ماہ رمضان، رحمتاں دے بدل آئے برسیاں فواراں نے، گلشن ایمان اتے آ گئیاں بہاراں نے، معافیاں دے بخششاں دا ہو گیا اعلان، ایک واری رب پھر ہویا مہربان، لیکن ویداں آیا ماہ رمضان، نیکیاں دا موسم آیا، نیکیاں دا موسم بہار لوگو آ گیا، انہاں پاپیاں تے رب نو پیار پھر آ گیا۔ کیونکہ 11 مہینے اسی اپنی مرضی کرنے ہیں، من مانیاں کرنے ہیں، کدی نماز پڑھ لی کدی نہ پڑھی، گناہاں اندر لبڑے تبڑے رہنے ہیں۔ اے مہینہ گناہاں نو بخشان والا ہے، اے مہینہ رمضان دا دلاں نو دھون والا ہے، اے مہینہ رمضان دا پالش دا مہینہ ہے، جڑا ہوندا نا گندگی دھوڑ پی گئی ہے جتیاں دے، ساڈے دے بھی دھوڑ پئی ہے، اے دھوڑ نو صاف کرنے والا برش مارن والا مہینہ ہے۔ اللہ اللہ بھائی فروخ صاحب بیٹھے نے گڈی چلاندے نے، انہاں دی گڈی دے بارش دے قطرے ڈگ جان تے شیشے دا ویپر مار دے نے، شیشہ صاف ہو جاندا ہے۔ ایویں ہی یہ ساڈے گناہاں تے جڑی جسم تے جڑے گناہاں دی فوار اولودگی پئی ہے نا، اے اولودگی دا بہترین ویپر ہے رمضان۔ اللہ لاندے نیکیاں دا موسم بہار لوگو آ گیا، انہاں پاپیاں تے رب نو پیار لوگو آ گیا، قید کیتے رب سبھی جن تے شیطان نے، لیکن ویداں آیا ماہ رمضان، بوئے بند دوزخاں دے کر دیتے سارے نے، مومناں نے نیکیاں دے لٹنے نظارے نے، رکھنے نے روزے نالے پڑھنا قرآن،
ہے ارادہ کہ نہیں؟ ہے ارادہ کہ نہیں؟ تو پھر انشاءاللہ کیوں نہیں جی کیا؟ لگتا کچا کچا ارادہ جی۔ اللہ اللہ فرماندے نے مومناں نے نیکیاں دے لٹنے نظارے نے رکھنے نے روزے نالے پڑھنا قرآن لیکن ویداں آیا ماہ رمضان کر لو کمائیاں لو کو رج رج کے رحمتہ سمیٹ لو پج پج کے جیڑا محروم ریا او ہوئی نادانے جیڑا محروم ریا او ہو نادانے ایک واری رب پھر ہویا مہربان لیکن ویداں آیا ماہ رمضان اور رب نو منان والا آ گیا مہینہ ریا محروم جیڑا بڑائی کمینہ ادو ود ادو ود دسو ہن کیڑا نقصان لیکن ویداں آیا ماہ رمضان اللہ کہتے ہیں اے روزے تواڈے تے فرض کیتے نے جس طرح تواڈے دے پہلے لوگاں دے فرض سن روزے رکھو تسی متقی بن جاؤ گے جے اسی متقی بن گئے تو رب دے انعامات دے اسی حقدار بن گئے اللہ منو تانوں اے رمضان مہینہ جڑا کرم برکتاں والا رحمتاں والا آ رہا ہے ایدی قدر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمان روزے رکھن دی راتاں دا قیام کرن دی قرآن پڑھن دی ساریاں افطاریاں کران دی خیرات کرن دی اللہ تعالیٰ ایک دوجے دا احساس کرن دی اور اللہ تعالیٰ ایک دوجے دے درد نو سمجھن دی ایک دوسرے تے اللہ تعالیٰ کرم لطف کرن دی ایک دوسرے تے کرم و لطف اللہ جی میں کر دے اللہ بندیاں نو بھی حکم دیتا ہے میرے بندیاں تے تسی کرو میں تواڈے تے اپنا لطف و کرم کراں گا اور نیکیاں کمان دا اے بہترین سیزن ہے اللہ کما حقہ سانو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمان وما علیہ الا